لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جس نے کرنا ہے کر لے۔ اب میں کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے ہو ہی جائے، بھلے اس صاحب اسم نہ ہوں، لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہوگی جب تم وہ کرو گے نا اس کے تصور کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس وقت دل اتنا زور سے دھڑکے گا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ اس میں ذات اللہ سے دم ملانے کا طریقہ ہے۔ یہ دم ملانا تو کامل کا کام ہے، عام آدمی کے لیے تھوڑی ہے۔ دم ملانا کاملوں کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں۔ دم ملانا کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت آپ کو دی نہیں، اور مرید آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں مردہ زندہ کرو۔ طاقت اللہ نے آپ کو دی نہیں، تو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی کچھ جان پہچان ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملاتے ہیں، تو عارضی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت آپ کو مل جاتی ہے، پھر آپ مردہ زندہ کر دیتے، بس وہ فوراً چلی جاتی ہے۔ یہ دم ملانا ہے، تو یہ تو کاملوں کا کام ہوگا نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت آپ کے سینے میں آئے، وہ ظرف بھی تو سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ دم نکالا، ادھر دم ملا، ادھر آپ کو پیشاب نکل گیا۔ دم ملاتے اس کے لیے تو کاملوں کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس میں ذات اللہ سے دم ملانے کا طریقہ، میں نے جو آپ کو اپنا حال بیان کیا ہے وہ تو میرے تجربات ہیں نا، وہ میرے تجربات ہیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی میں اس میں ذات اللہ کا دل پہ تصور کر کے سوچتا تھا کہ یہ کام ہو جائے، ایک دو دفعہ کیا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا مجھے شرم آئی کہ میں روحانی طاقت کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ بہت حالات خراب سے خراب بھی ہو گئے، تب بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ میں نے کیا لیکن وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی تھا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ دو دفعہ کیا ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، میں اجازت دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے بدگمان ہونے سے تو بہتر ہے، اس کو اسی حصے میں ڈال دیں گے بھائی اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے نام سے ہی مدد لے رہے ہیں نا، گناہ ہے کیا؟ اپنے دل پہ اس میں ذات اللہ کا تصور، لیکن ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس کا اثر ہوتا ہے، ان لوگوں پر کہ جو صاحب اسم ہو، جن کے پاس اسم میں ذات ہی نہ ہو، صرف اسم ذات کا ذکر ہو۔ دیکھو کسی کو ذاکر قلبی کو اسم ذات کا ذکر عطا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اسم عطا نہیں ہوا، اس کو اسم کا ذکر عطا ہوا ہے۔ یہ ادنا ترین مومن ہے کہ جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ادنا ترین مومن ہے۔ اس سے جو بڑا درجہ ہے مومن کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مرشد کی طرف سے تصور عطا ہوتا ہے، وہ ایمان کا درجہ بڑا ہے ذکر سے۔ اس کو کہتے ہیں صاحب ذکر، جس کو تصور عطا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب تصور۔ کم ہوتے ہیں یہ بھی، لیکن سب سے بڑا درجہ ایمان کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسم کا عطا ہونا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنہرے رنگ میں اسم ذات اللہ قلب کے اوپر نقش ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے تھے کیا وہ ہر وقت نظر آئے گا؟ سرکار سے جب بات ہوئی میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ پریشان کیسے ہوا کہ ابھی سرکار سے ملے ہوئے 6 مہینے گزرے تھے یا سال، تو ابھی گھر آ کے رات کو میں بیٹھا تو اچانک غنودگی طاری ہو گئی اور دیکھا کہ میرا دل باہر آ گیا ہے، گندا بدبودار کالا سیاہ۔ اس میں دیکھا کہ اوپر سے نور کی جو ہے شعائیں پڑ رہی ہیں، باران رحمت۔ 15 منٹ تک وہ نور کی برسات اس پہ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے وہ دل
صاف اور شفاف ہو گیا، چمکدار۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں ذات اللہ جو ہے بڑا خوش خط، جیسے انسان لکھ ہی نہیں سکتا، بہت خوش خط، وہ اڑتا ہوا آیا اور دل پہ چپک گیا۔ جب یہ بات میں نے سرکار کو بتائی تو اس بات کو سننے کے بعد سرکار نے 2 جملے مجھے کہے، 2 جملے۔ فرمایا کہ اب یہ اس میں ذات تم کو عطا ہو گیا، اب تم اللہ کی دوستی میں چلے گئے، اب تم نماز نہیں چھوڑنا۔ تو اب وہ اس میں ذات عطا ہوا تھا، ہے نا، تو اس کا دم ملایا تو مل گیا نا، کیونکہ اس میں ذات عطا ہو گیا تھا نا۔ اب اگر یہ بات میں آپ کو کہوں، آپ پر بھی اثر اسی وقت کرے گا جب آپ بھی صاحب اسم ہو۔ اگر آپ کا صرف ذکر چلتا ہے، اس میں ذات اللہ کی طرف سے عطا ہی نہیں ہوا، صرف ذکر عطا ہوا ہے، تو پھر تصور کر کے کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ کرتے رہیں کچھ بھی۔ اب جن لوگوں کو عطا ہوا ہے، جیسے انوار بھائی کو اس میں ذات عطا ہوا، اب اگر یہ تصور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، اب وہ جس دن یہ دل پہ آیا، بڑی خوشی ہوئی، اب تو صبح اٹھے اور دیکھا کہ چلو دل کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں پریشان ہوں یار کہ کیا ہوا، رات کو تو آیا تھا، اب کہاں ادھر ادھر سیر و تفریح کرنے چلا گیا۔ میں سوچا سرکار سے پوچھیں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے اس میں ذات عطا ہوتا ہے تو وہ زندگی میں صرف 3 دفعہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر وقت دل پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اس وقت جب عطا ہوتا ہے، دوسرا اس وقت جب بندہ امتحان میں گمراہی کے دہانے پہ کھڑا ہو اور بس اب گمراہ ہونے والا ہو، اچانک اس میں ذات نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ کب نظر آتا ہے؟ جب حالت نزا ہو، جان نکل رہی ہو، تو اس وقت اس میں ذات سامنے آ جاتا ہے اور جان نکلتی ہے اس کو دیکھ کے دیکھتے۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اس میں ذات اللہ نظر آتا ہے۔ ہمارا یہ گمان تھا ادھر ادھر سے سننے کے بعد کہ بھئی جب آ جاتا ہے تو پھر ہر وقت نظر آتا ہے۔ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ جن کو عطا ہو جاتا ہے ان کو ہر وقت نظر آتا ہوگا۔ نہ، ہر وقت کہاں نظر آتا؟ کیوں، ایسا ہی سنا ہے نا آپ نے بھی سرکار کی بارگاہ سے۔ آپ کو کتنی دفعہ نظر آ چکا ہے انور بھائی؟ 2 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے دوسری دفعہ گمراہ ہو رہے سے بچا لیا۔ اچھا، دوسری دفعہ اسی طرح کا نظر آیا، سنہرا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جس نے کرنا ہے کر لے۔ اب میں کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے ہو ہی جائے، بھلے اس صاحب اسم نہ ہو۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہے نا، لوگ کتنے پریشان حال ہیں، اس لیے جس کا جی چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے کر لے۔ لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہوگی جب تم وہ کرو گے نا اس کا تصور کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس وقت دل اتنا زور سے دھڑکے گا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، یوں جسم بھی جو ہے نا کانپنا شروع کر دے گا، یوں اندر سے کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہنچ گئی یہ بات، کام ہو گیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس تصور کے ذریعے کسی کی روح بھی قبض کی جا سکتی ہے۔ اتنی طاقت ہے، روح قبض کر کے ملک الموت کے حوالے کر دے، لے جاؤ اسے، ختم۔ Amra TV, the place to connect with God.